दोस्तों, आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। आज नबी पाक के कुछ अमाल आपके साथ शेयर करूंगा कि नबी पाक ईद उल फितर किस तरह से गुजारते थे, नबी पाक का क्या तरीक़ेकार होता था, क्या सुन्नत तरीका है जिस तरीके से हम लोग ईद का दिन गुजार सकते हैं। अल्लाह वालों, ईद के दिन नबी पाक गुस्ल फरमाते थे और गुस्ल फरमाने के बाद आप अच्छा लिबास, नया लिबास ज़ेब तन करते थे, हल्की फुल्की खुशबू भी लगाया करते थे, सर में तेल भी डाला करते थे, ज़ेरे नाफ बाल भी तराशे जाते थे, नाखून भी तराशे जाते थे, आँखों में सुरमा भी लगाते थे। अल्लाह वालों, उसके अलावा ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है, तो नबी पाक ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह तशरीफ़ ले आते थे और ईदगाह जाने के लिए दो रास्तों का इंतखाब करते थे। जिस रास्ते से ईद के लिए जाते थे, ईद की नमाज के लिए, दूसरे रास्ते से फिर घर आते थे। यानी कि एक ही रास्ते से हम लोग बाज़ औक़ात मस्जिद भी जाते हैं और उसी मस्जिद से घर भी आ जाते हैं, लेकिन ईद के दिन हमें दो रास्ते इख्तियार करने चाहिए। एक रास्ते से हम लोग मस्जिद जाएंगे, फिर दूसरे रास्ते से बेशक हमें दूसरी गली से आना पड़े, लेकिन हम दूसरी गली से आएंगे या दूसरी गली से जाएंगे। दो रास्तों का इंतखाब करना दुरुस्त है। उसके अलावा ईदगाह जाने के लिए किसी सवारी का इंतज़ाम मत करिएगा, कोशिश करें कि पैदल ही चले जाएं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ही ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे। तो लिहाजा अगर सवारी के साथ भी जाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अलबत्ता सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, सुन्नत के सवाब से महरूम रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सुन्नत का आप लोगों को सवाब भी मिले, तो आप लोग सवारी का इंतज़ाम नहीं करें, खुद से चलकर पैदल आप लोग ईदगाह जाएं और ईदगाह में जाके जो बयानात होते हैं वो बयानात से भी अपनी ज़ात पाक को मुशर्रफ करें और फिर ईद उल फितर की नमाज भी पढ़ें। ईद उल फितर की नमाज पढ़ना वाजिब है और ये नमाज आपने हर हाल में पढ़नी होती है। उससे पहले आप लोग सदका फितर अदा करेंगे। सदका फितर अदा करने के बाद ही आपकी ईद की नमाज कबूल होगी। कोशिश करें कि ईद की नमाज आप लोग उससे पहले सदका फितर अदा कर दें। अगर आपका सदका फितर अदा ना हुआ तो आपकी ईद की नमाज भी कबूल व मंजूर नहीं होगी और आपके रोज़े भी ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने सदका फितर पहले अदा कर देना है। अब सदका फितर अदा करने के क्या मामलात हैं उसको भी समात करें। 1.25 किलो अगर आप लोग गंदुम के बराबर सदका फितर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। कोशिश करें कि आपके जो इलाके में रेट चल रहे हैं आटे के, उसके मुताबिक आप लोग गंदुम के जो रेट बनते हैं 1.25 किलो के, उसके मुताबिक आप लोग सदका फितर एक बंदे का अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अल्लाह पाक ने इस्तेताअत ज़्यादा दी है तो आप लोग सदका फितर जौ के बराबर कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने और ज़्यादा इस्तेताअत दी है तो फिर आप लोग खजूरों के बराबर भी दे सकते हैं। अल्लाह पाक ने और ज़्यादा तौफीक अता फरमाई है तो किशमिश के मुताबिक भी दिया जा सकता है। अल्लाह वालों, सदका फितर अदा करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप लोग कोशिश करें, पहले तो अपने ख़ानदान में देखें, अपने ख़ानदान में ढूंढें कि कौन ज़रूरतमंद है, अपने इर्द गिर्द देखें माशरे में कि कौन ज़रूरतमंद है, उसको आप लोग अदा कर दें। अल्लाह वालों, उसके अलावा जो दूसरे तरीक़ेकार हैं वो आप लोग मदारिस में भी, जो दीनी मदारिस हैं जहाँ पर आपके बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर वो लोग फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर दें। अगर वो लोग पैसे लेके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर कोशिश करें वहाँ ना दें, कोई ज़रूरतमंद ही हो उसको ही दें। लेकिन सदका फितर अपने किसी खूनी रिश्ते को देना, जैसे अपनी माँ को देना, अपने बाप को देना, या फिर अपने भाई को देना, अपनी बहन को देना, ये अकाबिरीन के नज़दीक लानत वाला काम है कि अकाबिरीन ने कहा कि लानत है उस बेटे के ऊपर जो अपनी माँ को सदका फितर देता है, या अपने बाप को देता है, या अपने भाई को, या अपनी बहन को देता है, उस पर लानत करी गई है। और हकीकत है लानत तो लानत वाला ही काम है, तो बिल्कुल ठीक लानत की गई है। और मैं भी इस पर, मेरी राय भी यही है कि आप लोग अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, अपनी बहन को नहीं दे सकते। और इसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा कर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो हम लोगों से लर्जिशें, जो हमसे गलती कोताहियाँ हो जाती हैं, अल्लाह पाक उसमें हमारे लिए आसानी फरमा देता है।
اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس دن کیا کرنا ہے؟ زیارت قبور، یہ ایک چیپٹر ہے امام غزالی نے احیاء علوم کے اندر، یہ ایک چیپٹر ہے کہ زیارت قبور یعنی کہ اپنے والد یا والدہ یا اپنے دادا دادی یا اپنے لاوائقین یا اپنے رشتہ داروں کی قبر میں جانا کیسا ہے۔ آپ لوگ قبر پہ جا سکتے ہیں، قبر پہ جائیں، دیدار کریں قبر کا، اور جو عید کی مبارکباد ہے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے زیادہ وہ سنتے ہیں، آپ کے قدموں کی آواز کو بھی آپ کے جو قبر والے ہیں وہ سنتے ہیں۔ جو بہت سارے لوگ اس پہ روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ سن نہیں سکتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے قدموں کے بھی آہٹ بھی سنا کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں زیارت قبور کے لیے جانا اچھا ہے، اس سے موت بھی یاد آتی ہے۔ اور ابھی آپ لوگ رمضان کا مہینہ گزار کے بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک جب آپ لوگ ادھر جائیں گے تو آپ کو خوف طاری ہوگا، اور آپ لوگ اپنی زندگی کو بھی اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیں گے۔ اللہ والوں ایک عمل بتاتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جو شخص بھی 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی، سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین 300 بار پڑھنے والے کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کی قبور پہ 10,000 انوار جاری فرماتا ہے، 10,000 نور کی تجلیاں ان کی قبور پر نازل فرماتا ہے۔ اور جب وہ انتقال فرمائے گا، جس طریقے سے اگر میں نے پڑھا تو میرا جب انتقال ہوگا تو اتنے ہی انوار اللہ پاک میری قبور پر بھی نازل فرمائے گا۔ یہ عید کے تینوں دن آپ لوگ عید کے اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے آپ لوگوں نے سوئیاں، کوئی شیر گورما جو بنتا ہے عموماً طور پہ، اس لیے میں نے اس کا نام لیا، ورنہ نبی پاک کھجورے کھا کر جاتے تھے، 3 کھجورے کھا لیں، 5 کھجورے کھا لیں، یا پھر 7 کھجورے کھا لیں۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھجورے کھا کر آپ لوگ کچھ میٹھا کھا کے پھر آپ لوگ جائیں۔ بہت سارے لوگ آ کر کھاتے ہیں، نبی پاک جاتے ہوئے کھاتے تھے، آتے ہوئے بھی کھا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو سنت کا ثواب ہے میں چاہ رہا ہوں آپ کو وہ بھی مل جائے، زیادہ سے زیادہ ثواب کے آپ لوگ متحمل ہو سکیں۔ آج کی یہ کوالٹی والی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ثواب سے مستفیض اپنے آپ کو کر سکیں۔ تو اللہ والوں ہر کسی کا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک کی طرح زندگی گزاریں، لیکن بہت سارے لوگوں تو ان کو سنتوں تک رسائی نہیں مل پاتی، کیونکہ بعض لوگ اتنے زیادہ وسیع مطالعہ نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا اس لیے میں نے اس ویڈیو کے اندر کوشش کری، کیونکہ باقی کے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے ویڈیو نہ بنا پاؤں، تو اس لیے میں نے کوشش کر رہا تھا کہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مکمل میں بیان کر دوں گا۔ اللہ والوں یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اب جو آپ لوگ چاند کی زیارت کریں، جس طریقے سے بھی چاند نظر آ گیا ہوگا، چاند کی شہادت ہو گئی ہوگی جب آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے، کیونکہ میں نے دیر سے بنائی ہے، کیونکہ اعتکاف میں بھی جانے والے ہوتے ہیں، آپ لوگ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں مصروفیات کیا ہوتی ہیں، تو اس لیے اب چاند کی جب شہادت مل گئی آپ کو تو پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ لوگ چاند کا استقبال کریں۔ جو شوال کا ہے یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، نبی پاک اسی طریقے سے اپنے جو رمضان کا چاند ہوتا تھا یا پھر شوال کا چاند ہوتا تھا تو شان کی پیدائش پر چاند کی دعا پڑھتے تھے، اور آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، ابتدائی سورت پڑھتے تھے، اور رات میں سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے، جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ 30 دنوں کے لیے کافی ہے۔ اور اس سورت کو بہت زیادہ فضیلت اور برکات بھی حاصل ہیں، کیونکہ یہ سورت جھگڑا کرتی ہے، یہ سورت لڑتی ہے اللہ پاک سے، اور اللہ پاک نے یہ طاقت عطا کری ہے اس سورت کو، ورنہ کسی کی کیا اوقات کہ وہ میرے رب سے لڑنے کے لیے آئے۔ اللہ پاک نے ہی یہ توفیق اس سورت کو بخشی ہے کہ تو اپنے پڑھنے والے کے لیے مجھ سے بخشش کروائے گی اور مجھ سے ضد کرے گی، مجھ سے جھگڑا کرے گی۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس سورت کا بالخصوص اہتمام کریں، کم از کم ایک بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ 10 بار 20 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 بار یا 1 بار تو پڑھیں۔ 1 بار سے کم تو نہیں ہو سکتا، اور 3 بار تو کوشش کریں کہ آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ والوں اس رات میں اگر کوئی شخص جو صلاتن آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ اگر کوئی شخص 11,000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 11,000 ایک بہت لمبی تعداد ہے، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو پڑھنے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے کہ وہ زکوٰۃ کی ادا کر سکیں، تو پھر وہ 11,000 مرتبہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
کنتو ہے, لوگ بہت سارے لوگ جو کنتم پڑھتے ہیں, کنتم نہیں ہے, کنتو من الظالمین ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. اس آیت مبارکہ کو آپ لوگ 11,000 مرتبہ پڑھ لیں, اللہ پاک آپ کو اس کی جو فیض و برکات ہیں اس سے مشرف فرمائے گا, اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب آپ لوگ دعا مانگیں گے, اللہ پاک آپ کی دعا میں تاثیر بہت کر دے گا, اور آپ لوگ اس آیت کے عامل بھی بن جائیں گے. عامل بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ والوں کہ آپ لوگ اگر ایک بار پڑھیں گے تو دوسرے والوں کی ایک تسبیح کے برابر آپ کی وہ ایک بار آیت پڑھنا ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ 11,000 مرتبہ پڑھ لیں, کم از کم 7,000 سے کم نہیں پڑھ سکتے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ عامل بھی بننا چاہتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کروانا چاہتے ہیں, اور مستجاب الدعوات بھی بننا چاہتے ہیں, آپ لوگ 11,000 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں. 3 دن میں پڑھ لیں, 4 دن میں پڑھ لیں, آپ کی اپنی مرضی. دیکھیں ایک دن میں پڑھنا مشکل ہے, میں بھی جانتا ہوں. 4 دن کی نیت کر لیں آج کہ میں نہیں, یا پھر 3 دن کی نیت کر لیں کہ عید کے 3 دن میں اس عمل کو پڑھوں گی یا پڑھوں گا, اور پھر آپ دیکھیں اس کی برکات دیکھیں, آپ حیرت میں آ جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی زیادہ کسی عمل کی برکات کیسے ہو سکتی ہیں. اللہ والوں یہ عمل بڑا یقین کرے, ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی کرا اس نے پھر بتایا بھی ہے واقعی میں کہ رزلٹ ملا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الاخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی تعداد کم سے کم جو ہے وہ 1200 ہے. 1200 آپ لوگوں نے کم سے کم پڑھنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی زکوٰۃ بھی ادا فرما لیں گے, قبول فرما لیں گے, اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بھی توبہ ہو جائے گی, اور جو انعامات ہیں اللہ پاک اس سے بھی آپ کو نوازیں گے. اللہ والوں عید کے دن آپ لوگ اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ عیدی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے, ہم نے تراویح پڑھی, تو لہٰذا آپ لوگ عیدی لیتے ہیں. آج رب سے عیدی لینے کا وقت ہے. اللہ پاک سے عیدی کس طرح سے لیا جائے گا؟ رب سب سے بڑا ہے, تو رب سے عیدی لینے کے لیے آپ لوگوں نے ان اعمال کو پڑھنا ہے, یا تو پھر آپ لوگ اعمال کو نہ پڑھیں, صرف دعا مانگیں, اور آپ لوگ سجدے کی حالت میں گئے میرے مولا جو آپ کی جائز حاجت ہے. کیونکہ آپ نے اگر میرے چینل کو فالو کرا ہوا ہے, سبسکرائب کرا ہوا ہے, تو آپ کو پتا ہوگا میں نے جتنے وظائف بتائے ان سارے وظائف کو اگر آپ لوگوں نے کرا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ عیدی کے پھر حقدار ہیں. اگر آپ نے روزے بھی پورے رکھے ہیں, اگر کوئی میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے تو وہ عیدی کا حقدار ہے, عیدی کا مستحق ہے. آپ لوگوں نے اللہ پاک سے عیدی مانگنی ہے. عیدی مانگنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اور میں چند ایک طریقہ آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. آپ لوگ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں, پھر آپ لوگ مانگنا شروع کریں کہ میرے مولا میں نے پورے مہینے محنت کری, تو میری مغفرت فرما, میری آل کی مغفرت فرما, میری اولاد کی مغفرت فرما. امت کے لیے دعا مانگیں, اور بھی بہت ساری آپ لوگ دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی سنت طریقے سے, نبی پاک کا بتایا ہوا عمل, نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ, اس ویڈیو میں نے بتانے کی کوشش کری. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جس طرح سے ہم لوگوں نے رمضان کا مہینہ گزارا, اللہ پاک سارا سال ہمیں اسی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.